جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ میں آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کے لیے قوم 70 سال انتظار کر رہی تھی۔ میں عمران احمد خان نیازی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض، اپنی انتہائی صلاحیت، ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے۔ ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے۔ By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی، اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا۔ کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو۔ مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فور پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے۔ یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل، سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا، ہمارے نوجوان جائیں گے، وہ ہے اصل آزادی کا راستہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 10,000 سے 50 لاکھ تک کا قرض، کاروبار، اعلیٰ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے۔ اس قرض کی مدد سے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ جب کورونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے، دن رات مصروف تھے۔ جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ احساس راشن، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جا کے 30% ڈسکاؤنٹ لے لیں، یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ ہماری احساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں۔ اور پھر احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، ہر خاندان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ ہم نے تیز رفتاری سے اساس نشو و نما کی ڈاک بیل رکھی، 50 سینٹر کھولے، اس کی ایویلیویشن کی، اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں اساس نشو و نما سینٹر کھول رہے ہیں۔ وزیر اعظم سال کے پہلے دن ماڈل لنگر خانہ پناہ گاہ کا افتتاح کریں گے۔ کہ سردیوں کے اندر یہاں بیچارے لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں۔ میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج ماڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ، اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈگنیٹی دینی ہے لوگوں کو۔ 112 لنگر یہ پہلے فیز میں، اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو جدھر بھوک ہے، جدھر مزدور ہے، روزگار نہیں مل رہا، ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر۔ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا
آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی، ٹرک 3 وقت کا کھانا پہنچائیں گے۔ پاکستان میں 1.80 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے۔ پھر ہم نے اسکالرشپس کا میں آپ کو بتا دوں 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ جو گریجویٹس ہیں، جس نے BA کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر ایک اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے، اپنے لیے کما سکے گھر پہ۔ اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں میرے خیال میں 2.5 ارب ہے، ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں۔ ورلڈ بینک نے احساس پروگرام کو سماجی تحفظ پر دنیا کے 4 بہترین پروگرامز کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا انتخابی عمل چاہتے ہیں جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں۔ پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے، ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانیز، سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج روشن اپنا گھر اسکیم کا اجرا کریں گے۔ روشن اپنا گھر، ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے۔ اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے، اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے، ڈالرز کی۔ اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے 2 روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت، یہ جو 2 آپ نے اور پروڈکٹس دیے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ یا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام، اب دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج سہاوا میں 500 کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا۔ میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کیوں بنائی تھی کہ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کا راستہ کدھر ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی۔ There are 1.3 billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know,
We human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کی قرارداد منظور کر لی ہے. 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا. وزیر اعظم نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چیلنج تسلیم کر لیا. اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. مہمان پاکستان میزبان. اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز. دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ پاکستان کے مہمان. کشمیر اور افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا. 100 سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی. OIC چیئرمینشپ 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ. 26 کروڑ گیلن یومیہ کی پانی کی اسکیم K4 جو 1 دہائی سے زیادہ التوا کا شکار تھی. فروری 2022 میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا. میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا. دوسرا ایشو نالوں کا ہے کہ گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے. 34 ارب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیے. ٹرانسپورٹ، وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے بچوں کے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو، وہ اس نے اپنی حکومت نے بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا. کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور 300 ارب روپے جاری کر دیے. اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. فریٹ ٹرین 70 ارب روپے پورٹ سے جتنا سامان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کنٹینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلا PSL پورا پاکستان میں ہوگا. کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے، ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے. ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ دبئی میں. کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے، ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر. بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے. نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا. مشیر تجارت کے مطابق ایمیزون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کرے گا. ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اور پاکستانی برآمدات کے لیے بڑا دن. میڈ ان پاکستان 4G موبائل فونز کی مشرق وسطی برآمد شروع ہو گئی. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زیادہ فلیٹ اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ، بنڈل آئلینڈ کراچی، راوی سٹی لاہور. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے پر فکس ٹیکس لگانے اور صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا. کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا. تعمیرات سے منسلک تمام شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا. کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بنانے کا اعلان کیا. اور وزیر اعظم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ. پنجاب میں 5 مقامات کو بین الاقوامی ٹورسٹ سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا. اب دنیا سے ڈائریکٹلی اسکردو ٹورسٹ آیا کریں گے. میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے. اہم خبر آپ کو دیں، 2020 میں ورلڈ ٹورزم فورم کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے. کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کی عزت پہلے آئے گی. جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. Is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not.
यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। आज इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, पाकिस्तान की मतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%। एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए। $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। इनके पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। FBR ने 6,100 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6,125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके सामने हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया। और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल। जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया। और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया। तो दुनिया क्या कहती है? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स ने मईशत कोविड की बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया।